وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور سبحان اللہ وكتاب مبين صدق اللہ العظیم. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. کتاب مبین اور روشن کتاب آئی. قرآن کریم کی مشہور آیا ہے. ایک طرف لفظ نور ہے، ایک طرف لفظ کتاب ہے، درمیان میں حرف ہے واو کا، جسے عربی گرامر میں حرف عطف کہا جاتا ہے. عین دوئے فے عطف. جہاں حرف عطف آ جائے، عربی گرامر کا قانون ہے کہ ایک عبارت معطوف کہلاتی ہے، ایک معطوف الیہ کہلاتی ہے. حرف عطف آ کر یہ فرق واضح کرتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو چیز آئی ہے وہ آگے والی نہیں ہو سکتی، جو آگے آئی ہے وہ پیچھے والی مراد نہیں لی جا سکتی. یہ حرف عطف واضح طور پر جو عربی زبان اور عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ میری تصدیق اور تائید کریں. اس کے لانے کا مقصد یہی کہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد آنے والی دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان کو ایک تصور نہ کیا جائے. واو سے پہلے نور آیا، واو کے بعد کتاب مبین روشن کتاب آئی. کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات. قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں آتا ہے. بعد مسالک سے اس معاملے پر کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، جان بوجھ کر. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن. دونوں چیزوں سے ایک ہی شے مراد ہے. اگر دونوں چیزوں سے ایک ہی شے مراد لینی تھی تو پھر حرف عطف رب کیوں لے کر آیا، واو کو کیوں لایا؟ علماء تحقیق نے، علماء اہل سنت نے، علماء حق نے واضح طور پر عربی کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے کھول کر یہ چیز بیان کر دی کہ اللہ بغیر کسی مقصد کے کسی شے کو نہیں استعمال کرتا. اس نے واو استعمال کیا ہے تو اس کا بھی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے یہ بتلانا کہ کتاب مبین سے مراد قرآن لوگے تو نور سے مراد قرآن نہیں لیا جا سکتا. اگر نور سے مراد قرآن لوگے تو پھر کتاب مبین سے مراد قرآن نہیں لے سکتے، کسی اور شے کو لینا پڑے. اب وہ تو بات ہے کتاب مبین، کتاب لفظ کتاب آ گیا، روشن کتاب، تو ماننا پڑے گا کہ کتاب مبین سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد صاحب قرآن.
اعتراض یہ تھا کافروں نے کیا لستا مرسلا، اپنے آپ کو آپ اللہ کا نبی کہتے ہیں تو کہتے رہے، معاذ اللہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا، آپ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، یہ مکے کے کافروں نے کہا۔ اللہ نے ان کے سوال کا جواب بھی اسی آیت میں دے دیا، قد جاءکم من اللہ، یہ آنے والا جو تمہارے پاس آیا ہے اپنے طور پر نہیں آیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ دوسرا سوال اس وقت ہوا جو نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے کہ آپ ہیں تو اللہ کے رسول ہم مان لیتے ہیں۔ اس وقت کے بعد بد نصیبوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مانتے ہیں آپ کی نبوت رسالت مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ ہماری طرح ہیں، ہم آپ کی طرح ہیں، آپس میں برابر ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ دوستو اگر یہ فرق بھی محسوس کرو تو یہ فرق بھی اس طرح ہے جیسا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق بھی کوئی معمولی فرق نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم نہیں ہیں، کیا یہ معمولی فرق ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ہم نہیں ہیں؟ یہ معمولی فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ رب نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آنے والا تمہارے پاس آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، مگر نور بن کر۔ آئینہ سامنے رکھو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو کیا تم بھی نور ہو کہ نہیں؟ اپنے تو اپنے رہے، مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے رب نے میرے نور کو تخلیق کی۔ دیوبند مسلک کے بانی امام بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی خان تھانوی نے کتاب لکھی نشر الطیب، نشر مانا پھیلا، طیب کہتے ہیں خوشبو۔ انہوں نے کتاب لکھی جس کتاب میں نبی علیہ السلام کی نورانیت اور کی شان کو بیان کی۔ اس کتاب کا نام بھی اس دیوبند عالم نے لکھا خوشبو پھیلا ہے۔ میں نبی کی شانیں میں نے اس کتاب میں بند کر دی ہیں، یہ نبی کی ہر شان خوشبو کی مانے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ محفل میلاد کا معنی نبی کی شان کی خوشبو کو پھیلایا جائے، ہر گھر پھیلایا جائے، گلی گلی پھیلایا جائے، پوجا پوجا پھیلایا جائے، بازار بازار پھیلایا جائے، کوئی کونا کوئی جگہ ایسا نہ ہو جہاں ذکر مصطفیٰ نہ۔ تو مولانا اشرف علی خان تھانوی نے جو کتاب لکھی اس میں جو پہلا باب باندھا وہ نور محمدی کا اور اس میں یہ حدیث لکھی مولانا اشرف علی خان تھانوی کے نشر الطیب نے یہ لکھی اول ما خلق اللہ نوری، سرکار نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی صحابہ نے پوچھا، مختلف روایات کہ وہ کون سی شے ہے جس کو رب نے سب سے پہلے تخلیق کی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا
میرا نور تھا جس کو رب نے سب سے پہلے ایک دن جبریل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل آج اپنی عمر تو بتا، تیری عمر کتنی؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ بتا نہیں سکتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک اندازہ ہے میرے لیے، وہ بتا دے۔ چوتھے آسمان عظمت کے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک تارا نکلتا تھا، طلوع ہوتا تھا، جس کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ چوتھے حجاب عظمت کا پردہ، رب کی عظمت و شان کا پردہ۔ حجاب عظمت ایک ستارہ، ایک تارا طلوع ہوتا تھا، روشنی نور پھیلا دیتا تھا۔ 70,000 سال کے بعد میں انتظار میں رہتا تھا کہ یا اللہ اس تارے کی پھر زیارت کرا، وہ باہر 70,000 سال کے بعد نکلتا۔ میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے۔ یہ جواب جبریل کا سن کر آمنہ کے لال مسکرائے اور کہا بِعِزَّتِ رَبِّ عَنْ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ یا جبریل، اے جبریل مجھے رب کی عزت کی قسم اس تارا نہیں دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے اپنے والد مولا علی المرتضی، مولا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کنت النبی و آدم بین الماء والجسد، ارے میں تو اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا جبکہ پہلا انسان، پہلا بشر آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ آدم کی تخلیق نہیں، تخلیق آدم سے ایک روایت آتی ہے، تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے کنت نبی۔ اس لیے میں کتابہ کیا کرتا ہوں، ہر سال ایک جملہ پورا کرتا ہوں کہ نبی کی نبوت کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، نبی کی نبوت کے لیے انسان ہونا، بشر ہونا لازم نہیں ہے۔ ڈرتے کیوں آپ بولے بیان میں کروں، ڈر آپ اگر نبی کی نبوت کے لیے بشر ہونا، انسان ہونا ضروری ہوتا تو پہلے انسان آدم سے پہلے کوئی نبی نہ ہوتا۔ مگر میرے نبی فرماتے ہیں کبھی پہلا بشر تو بنا نہیں تو اس کا گارا بھی نہیں بنا تھا، میں نبی تھا۔ میں نبی تھا۔ آدم بین الماء والطین، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی گارا بھی مکس نہیں ہوا تھا۔ کنت نبی و آدم لمنجادل فی دینتہ، ابھی وہ آب و دل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں منصب نبوت پر جگمگ کر رہا۔ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، ابھی اس کا بت الگ تھا، روح الگ تھی، آدم کے بت میں جان نہیں ڈالی گئی تھی، میں نبی تھا۔
کر میلاد کیا ہو؟ میلاد یہی ہے نا نبی کی شان بیان کی ہے، اور یہ میلاد اللہ کے نبی خود بیان کرنا ہے۔ ارے عقل کے اندر یہ فرق بھی کوئی معمولی فرق نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور تم نبی نہیں ہو، یہ بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کیسے کہہ دیا وہ ہماری طرح ہم تمہاری طرح؟ کہنے لگے ان کا اٹھنا دیکھو، بیٹھنا دیکھو، کھانا دیکھو، پینا دیکھو، چلنا دیکھو، پھرنا دیکھو، شادی دیکھو، بیاہ دیکھو، پاؤں کے اندر کانٹوں کا چبھنا دیکھو، پتھر کا لگنا دیکھو، لہو لہان جسم کا ہونا دیکھو، یہ سب نشانیاں بتلا دی ہماری طرح۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہ دیکھیں، یہ سیرت ایک لفظ پہلے بول دیتا ہوں، نورانیت بھی میرے رسول کی صفت ہے، بشریت بھی میرے نبی کی صفت ہے۔ ہم نورانیت مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں، بشریت مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ نتیجہ بھی ذہن میں رہے کہ میرے نبی کی حقیقت میرا رب جانتا ہے۔ آنکھ کے اندر اپنے نور رکھا ہے مگر یہ کبھی دکھائی نہیں دیتا، فرشتے نور ہیں کبھی دکھائی نہیں دیتے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، نور ہی نور ہے مگر کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا، اگر اس کو بشری لباس پہنا کر نہ بھیجا جاتا تو مجھے اور تمہیں ہدایت کہاں سے؟ ہم محتاج تھے، ہمیں ضرورت تھی کہ آمنہ کے لال بشری لباس میں آئیں تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں، ہم آپ کی باتیں سمجھ سکیں، ہم آپ کی سیرت کو دیکھیں، ہم آپ کی عادات کو دیکھیں، ہم آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں، ہم آپ کے معجزات دیکھیں، ہم آپ کی شانیں دیکھیں، ہم آپ کے فضائل و مناقب دیکھیں، بڑے سوچیں ہمارا ایمان تازہ ہو، بشری لباس میں آئیں تاکہ ایمان کی نظروں سے جو دیکھے وہ صحابی رسول بن جائے قیامت تک۔ ہمیں ضرورت تھی، انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، موت اور سب کچھ دیکھو۔ بار بار کہتا ہوں کہ یہ دیکھو دیکھو دیکھو، اگر یہ نہیں دیکھو گے تو تمہیں کھانے پینے کے آداب کون بتائے؟ میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہیں دیکھو گے، چلنے پھرنے کا سلیقہ تمہیں کون بتائے؟ دیکھو، لیکن ایک نگاہ سے نہ دیکھو، دونوں آنکھوں سے دیکھو، دیدہ ظاہر سے بھی دیکھو، دیدہ باطن سے بھی دیکھو۔ جب مکہ کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھتے ہو، معراج کی رات کئی نشان سے اوپر گزرتا ہوا بھی دیکھتے ہو۔ جہاں پتھروں سے جسم کا لہو لہان ہوتا دیکھتے ہو، پر یہ بھی دیکھو کہ جب آپ کا سینہ 3 بار چاک کیا گیا تو لہو کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے برابری کا دعویٰ کر بیٹھتے ہو۔ جب یہ چیزیں دیکھتے ہو جو عام انسانوں کی ہیں، پر یہ بھی دیکھو کہ چاند کو 2 ٹکڑے کیسے کر رہے ہیں، سورج کو واپس کیسے پلٹا رہے ہیں، ارے درختوں کی سلامی کیسے ہو رہی ہے، ارے جانور سجدہ کیسے کر رہے ہیں۔ دودھ کا ایک ہی پیالہ 70 صحابہ پیٹ بھر کے پی لیتے ہیں، پھر پیالے میں قطرہ کی کمی نہیں آتی۔ یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو۔ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ دیکھو میرے رسول کی سیرت، سیرت کے لیے احوال بھی دیکھو، سیرت کے لیے احوال بھی۔ جب تم اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا کانٹوں کا چبھنا جسم کا لہو لہان ہونا، جب یہ ساری چیزیں دیکھو گے میرے رسول کو خدا نہیں کہہ پاؤ گے۔
میرے نبی نبی ہیں، اللہ کے اللہ نہیں ہیں۔ اور جب تم کہکشاں سے گزرتا ہوا دیکھو گے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوا دیکھو گے، چاند کو دو ٹکڑے کرتا دیکھو گے، سورج کو واپس کر ڈالتا ہوا دیکھو گے، درختوں سے سلامی دلاتا ہوا دیکھو گے، کمزوروں سے کلمہ پڑھاتا ہوا دیکھو گے، تو پھر میرے نبی کو اپنے جیسا بھی نہیں کہہ پاؤ۔ دیکھو ضرور دینا۔ آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے رب نے اپنے محبوب پاک کے نور کو تخلیق کیا، نور والی قندیل میں رکھا۔ جب تک رب نے چاہا رب خود ہی دیتا۔ مصور اپنے قلم سے بنائی ہوئی تصویر جو ایک عظیم شاہکار تھی کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور تصویر نہیں، جب تک چاہا مصور خود دیتا ہے۔ پھر جب اس نے چاہا کہ اب میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو اس نے فیصلہ کیا کائنات کو تخلیق کرنے۔ تو عالم ارواح کے اندر پوری کائنات کی روحوں کو تخلیق کر کے جمع کر، یہ پہلی کانفرنس تھی، پہلا جلسہ تھا، پہلا میلاد تھا جو رب نے منایا۔ عرش کے داہنی جانب مقام محمود پر نور والی قندیل کو لٹکا دیا گیا، نور مصطفیٰ کو اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ قیامت تک کے آنے والے تمام انسان، ملائکہ، جن سبھی کی ارواح کو کہا گیا دیکھو انظروا الی عبدی، میرے اس عبد خاص کو دیکھو۔ سبھی نے دیکھا، کسی کو سر دکھائی دیا، کسی کو ماتھے کی زیارت میں رب کی منشا کے پتا، کسی کو آنکھیں نظر آئیں، کسی کو کان نظر آئے، کسی کو ہاتھ نظر آئے، کسی کو پاؤں نظر آئے، کسی کو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ عالم غیب اور عالم ارواح میں نور والی قندیل میں نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہوئے جس کو جو نظر آیا وہی زیارت دنیا میں اس کے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا۔ آج بادشاہ سے لے کر ایک منتے مزدور تک جس کو جو رزق مل رہا ہے میرے نبی کی زیارت کے صدقے من نظر إلى رأسه صار سلطانا۔ زبان اللہ کی گونج جانی چاہیے۔ من نظر إلى جبينه صار أميرا عادلا۔ من نظر إلى جبهه صار نقاشا۔ من نظر
شان سن کر سبحان اللہ کے الفاظ نہ نکلے، اسے سوچنا چاہیے کہ کوئی کمی ہے میرے اندر جو مجھے روک رہی ہے کہ نبی کی شان سن کر بھی سبحان اللہ من نظر نالا سے ہی سارا سلطانہ عالم غیب میں نور والی قندیل میں نور پیکر کی زیارت کرتے ہوئے جس کو میرے نبی کا نورانی سر مبارک دکھائی دیا اسے دنیا میں سلطان بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ جَبِينِهِ سَارَ أَمِينًا نَابِلًا، جس کو جبین اقدس کا دیدار ہوا اسے امیر عادل بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ حَاجِبِهِ سَارَ نَقَّاشًا، جس کو میرے نبی کے آبرو کی زیارت ہوئی اسے نقاش بنا دیا گیا۔ نبی کی نورانی دونوں آنکھیں نظر آ گئی، اسے دنیا میں قرآن کا قاری حافظ بنا جہاد کرنے والا بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ أَنفِهِ سَارَ طَبِيبًا، جس کو دین شریف کا دیدار ہوا اسے ڈاکٹر و حکیم و طبیب بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ شَفَتَيْهِ سَارَ وَزِيرًا، جس کو لمحہ اقدس کا دیدار ہوا اسے وزیر بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ لِسَانِهِ سَارَ سَفِيرًا، جس کو زبان اقدس کی زیارت ہوئی اسے سفیر بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ أَسْنَانِهِ سَارَ جَمِيلًا، جس کو نور والے قندیل میں تپتے ہوئے نورانی دانت دکھائی دیے اسے دنیا میں حسن کا یوسف بنا دیا۔
کرنے والا بنا دیا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ ظَهْرِهِ صَارَ مُتَوَاضِعًا. جس کو پشت نبوت کی زیارت ہوئی اسے آج یہ کساری کا پیکر بنا دیا گیا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ أَنَامِلِهِ صَارَ كَاتِبًا. جس کو انگلیوں مبارک کا دیدار ہوا اسے کتابت کرنے والا ارے کاتب و پینٹر بنا دیا گیا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ يَدَيْهِ صَارَ كَاسِبًا. جس کو ہاتھ دکھائی دیے اسے رزق حلال کمانے والا مزدور بنا دیا گیا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ كَفَّيْهِ صَارَ فَيَّاضًا. جس کو ہتھیلیاں نظر آئیں اسے وقت کا حاتم بنا دیا, سخی بنا دیا. ہتھیلیاں جس نے دیکھی تھی وہ دنیا میں دونوں ہاتھوں سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نام پہ دولت لٹائی جا رہی ہے. کیوں لٹا رہا ہے؟ ایک محفل میں گئے, میں نے اس شخص سے پوچھا, کہتے جی میں نے جب پہلے دن محفل کی تھی تو ایک دیکھ پکائی تھی. میں نے کہا آج کہتے آج 32 ہو گئی. ہر سال اضافہ ہو. میں نے کہا تو خوش نصیب ہے دنیا میں آنے سے پہلے میرے رسول سید آمنہ کے لال کے نورانی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو تک کرا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ صَدْرِ صَارَ عَالِمًا مُجْتَهِدًا. جس کو سینہ پاک نظر آیا اسے عالم مجتہد بنا دیا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ جَنبَيْهِ صَارَ سَيَّافًا. جس کو پہلوئے مصطفیٰ نظر آئے اسے شمشیر گن بنا دیا گیا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ بَدْرِ صَارَ صَائِمًا. جس کو شکم پاک کا دیدار ہوا اسے روزہ دار بنا دیا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ صَارَ رَاكِعًا سَاجِدًا. اور نمازیوں سنو, عالم میں غیب میں عالم ارواح میں نوری قندیل میں نورانی پیکر کی زیارت کرتے ہوئے جس کو آمنہ کے لال کے نورانی گھٹنے نظر آئے اسے دنیا میں رکوع کرنے والا سجدہ کرنے والا پان کا نمازی بنا دیا. اپنی قسمت پہ ناز کرو, اپنی مقدر پہ ناز کرو. خود نہیں آئے ہو یہاں, بے رسول کے گھٹنوں کی زیارت تمہیں کھینچ کر مسجد میں لائی. اور یہ نہ کہے کہ اپنی مرضی سے نمازی بن گیا ہوں, اللہ کا کرم اس کے محبوب کر. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ سَاقَيْهِ صَارَ سَيَّافًا. جس کو پنڈلیاں نظر آئیں اسے سیاد شکاری بنا دیا گیا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ رِجْلَيْهِ صَارَ مَاشِيًا. جس کو قدموں کی زیارت ہوئی اسے پیدل چلنے والا بنا دیا گیا. تو بادشاہ سلطان سے لے کر پیدل چلنے والے تک رزق کے معیشت کے سارے طریقے اللہ نے پان. آج پیدل چلنے والے سے لے کر بادشاہ تک جس کو جو رزق مل رہا ہے میرے نبی کی زیارت سے. اور آخری جملہ سنیں, وَمَن نَظَرَ فَلَمْ يَنظُرْهُ شَيْئًا صَارَ كَافِرًا. جس نے عالم غیب میں تکنے کی کوشش کی مگر اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا اسے دنیا میں کافر بنا دیا. اسے دنیا میں کافر بنا. یہ نوری پیکر ہے نبی علیہ السلام, ایک بشری پیکر. صحابہ نے کیا دیکھا, قربان جاؤں صحابہ کی عظمت. ہمارے منہ سے ہم پر اسلامی عظیم نبی کا سراپا اپنی آنکھوں میں بسا لیا, دماغ میں بٹھا لیا. جب تک زندہ رہے لوگوں کو بتاتے رہے ہمارے رسول کی آنکھیں ایسی ہیں, چہرہ ایسا ہے, بال ایسے ہیں, کان ایسے ہیں, لوزی ایسی ہے, لب ایسے ہے, داڑھی ایسی ہے, ہاتھ ایسے ہیں, انگلیاں ایسی ہیں. ایک شے بتاتے ہیں. آئندہ جمعۃ المبارک کو ہم
تشریف پہ کر بیان یہ تو نورانی پیکر تھا. آدم علیہ السلام نے اس نورانی اللہ تعالیٰ نے اس نورانی پیکر کو پھر آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. پشت میں رکھا تو ماتھا اس طرح چمکا جس طرح چودھری کا چاند چمکتا. رب نے کہا ملائکہ دیکھتے کیا ہو تعلیم کے لیے جھک جاؤ. سارے فرشتے تعظیماً جھک گئے. ابلیس رہتا ہے. تمام بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو ملا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا, جو نور مصطفیٰ ان کے ماتھے میں چمک رہا تھا اس کی تعظیم کے لیے, اس کی تعظیم کے لیے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ نظام الدین آج سے 600 سال پہلے جن کی وفات انہوں نے لکھا. تمام اہم مفسرین نے لکھا کہ آدم کا سجدہ نہیں تھا. آدم کے پیشانی میں چمکنے والا نور محمدی اس کی کہ میرے محبوب کا نور چمک رہا ہے تمہیں دکھائی بھی دے. یہ بھی آدم نے فرمائش کی تھی, یا اللہ یہ نور مجھے عطا فرما میری پشت میں, کہ جب مٹی بن گئی, بت بن گیا, گارا بن گیا, رب نے روح ڈالی, جان ڈالی, آدم اٹھ کے بیٹھ گئے. تو رب العالمین نے فرمایا آدم اوپر دیکھ. جب آدم نے اوپر دیکھا تو اوپر عرش تک نگاہ گئی. جہاں جہاں بھی دیکھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے. یا اللہ یہ کون سی ہستی ہے جس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ لکھا؟ فرمایا یہ میرا محبوب ہے. محبوب ایک ہی ہوتا ہے, دو چار نہیں ہوتے. یہ میرا محبوب ہے. اگر میں اسے نہ بناتا آدم میں تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا, دنیا کو بھی نہ بناتا, جنت و دوزخ کو بھی نہ بناتا, زمین آسمان نہ بناتا, کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتا. میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے اس محبوب کی شان بتلانے کے لیے. تین عالم, کتنے؟ ایک عالم ارواح, عالم غیب, ایک عالم آخرت جو قیامت کے بعد ہے, یہ ہے عالم دنیا. کتنے ہو گئے؟ عالم ارواح میں رب نے اپنے محبوب کا ملاپ بھی بنا دیا, شان بیان کر دی, سب کو بتا دیا کہ میرے محبوب ہے. قیامت والے دن پھر اپنے محبوب کی شان ظاہر کرنے کے لیے پھر کانفرنس ہوگی, جلسہ ہوگا, اور پھر محبوب کی شانیں اجاگر کی جائیں کہ بیچ والا عالم رب نے مجھے اور تمہیں دیا. کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بھی میرے محبوب کے چرچے کرتے ہو کہ نہیں کرتے, تم بھی گھر گھر میرے نبی کا ذکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے, میرے نبی کی صورت سے پیار کرتے ہو کہ نہیں, میرے نبی کی سیرت سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے, میرے رسول کی اداؤں کو اپناتے ہو کہ نہیں اپناتے. بطور آزمائش, بطور امتحان یہ عالم ہمیں دے دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس عالم سے گزر کر جو بھی قبر میں جاتا ہے تو اس سے یہی سوال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, چٹائی پر بیٹھ کے کیا سوچتا تھا, ممبر پر بیٹھ کر کیا تقریریں کیا کرتا تھا, کیا ان کی شان بیان کی تھی کہ نہیں, ان کا چرچا کیا تھا کہ نہیں. میں نے تو کائنات بنائی نہیں کے لیے.
مجھے کیا ضرورت تھی کہ کوئی میرے آگے ماتھا لے کے مجھے رب کہے سجدہ کرے عبادت کرے؟ میں تو بے نیاز، اللہ الصمد، مجھے تو کسی شے کی ضرورت ہے۔ اور قیامت والے دن بھی عالم ارواح میں، یہاں عالم دنیا میں بتلایا جائے، جب سے عاشق ممبر پر بیٹھ رہے قیامت تک بیٹھتے رہیں گے، نبی کی شان بیان کرتے رہے، اور قیامت والے دن نبی کی شان دکھائی جائے۔ اچھا میں آپ سے سوال کروں کچھ کہ قیامت کیوں آئے گی، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ قیامت کس لیے؟ عام طور پر ہوتا ہے حساب و کتاب، عام طور پر جو جواب ہوتا ہے عوام الناس کا، یہ تو میرے پاس جمعہ پڑھنے میرے جملے سن لیتے ہیں، تو اس لیے آپ یہ جواب دیں۔ اگر کہیں اور جمعہ پڑھا ہوتا تو آپ نے یہی کہنا تھا کہ قیامت کا مقصد ہے حساب و کتاب قائم کرنا، کل شراب، میزان، ترازو، نیک اعمال، برے اعمال، حساب و کتاب، رجسٹر، گوشوارہ، دوست کی دوزخ میں، جنتی جنت میں، یہ سب کچھ کرنے کے لیے قیامت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے تو علم ہے کسی کی مجال قیامت والے دن کوئی رب سے یہ کہے کہ یا اللہ تم نے حساب کتاب نہیں لیا، ہمیں ایسے دوزخ میں ڈال دیا، اس کو ایسے جنت میں ڈال دیا، کوئی پوچھے گا؟ کوئی جڑا کر پائے گا؟ نہیں۔ وہ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے جنتی بنا دے، وہ اپنے عدل و انصاف سے جس کو چاہے دوزخ میں ڈال دے، کسی کی مجال نہیں کہ پر مارے کی احتجاج کرے، کالے پیلے لگائیں گے وہاں، ہڑتال کریں، کوئی لیڈری چمکائے گا۔ اچھا یہ بھی تو ہے نا، تو حساب کتاب لکھنے والے ہیں کہ نیکیاں لکھ رہے گناہ، یہ بھی تو رجسٹر لائیں گا، تو نیکی لکھنے والے رجسٹر کو دیکھ کے نیکیاں زیادہ جنت میں چلا جا، گناہ زیادہ جہنم میں چلا جا، بات ختم۔ کیا ضرورت ہے کوئی شراب کے قائم کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے میزان ترازو رکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے آگے دوسرے مراحل طے کرانے کی؟ 50,000 سال کا دن بنا دیا، کیوں؟ صرف محبوب کی شان دکھانے کی۔ اے محبوب، اگر میں اپنے فضل سے کسی کو جنت میں پھینک دوں، کسی کو اپنے عدل سے دوزخ میں پھینک دوں، جنتی جنت میں چلے جائیں، دوستی دوزخ میں چلے جائیں، تو پھر آپ کے سر پر شفاعت کی پگڑی کون دے گا؟ آپ کے ہاتھ میں ہم کا جھنڈا کون دیکھے گا؟ مقام محمود پر سخت جوڑا پہنے ہوئے ملبوس آپ کو کھڑا عرش کے دائیں جانب کون دیکھے گا؟ لوگوں کی شفاعت کرتا ہوا آپ کو کون دیکھے گا؟ اور سرا سے گرنے والوں کو بچاتا ہوا آپ کو کون دیکھے گا؟ میزان پر اپنی امت کے پردے کو بھاری کراتا ہوا آپ کو کون دیکھے گا؟ پیاسوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاتا ہوا کون دیکھے گا؟ قیامت کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی جنت میں چلے جائیں، دوستی دوزخ میں چلے جائیں، نہیں۔ قیامت کا مین مقصد ہے جہنمی جہنم میں جاتے جاتے یقین کر لے کہ میں نے کس کی شان کو گھٹایا تھا، کس کی شان کو ایمان نے سے انکار کیا تھا، کس کی شان میں گستاخی بے ادبی کی تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے آج دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور جنتی جنت میں جاتے جاتے یہ یقین جان لے کہ میں نے کس کی ذات پر درود و سلام پڑھا تھا، کس سے عشق کیا تھا، کس کی نعتیں پڑھی تھی، کس کا میلاد منایا تھا، کس سے محبت کے دعوے کیے تھے کہ جس محبت کی بدولت آج مجھے رب نے جنت عطا فرمائی۔
نعرہ آج کا نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارے قائد ہمارے لیڈر علامہ خالد حسین ہندی صاحب نے یہ نعرہ آج دیا ہے. نہیں، یہ وہ نعرہ ہے جو ہر صحابی کی زبان پر ہر وقت ہوتا ہے. کوئی اور جملہ بولتے ہی نہیں تھے صحابہ. جب بھی نبی پکارتے تھے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آقا میں حاضر ہوں، مجھے حکم فرمائے. یہ تو ہماری عمری کوتاہی غفلت ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ خاموش اختیار کی. یہ نعرہ امت کو دیا ہی نہیں. یہ نعرہ تو صحابہ کرام کا نعرہ، 1,24,000 کا آتا تھا. یہ نعرہ حضرت اطہار کا، یہ محدثین کا، یہ تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء کا، غوث کتب ابدال کا. اب یہ قیامت تک چلے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو ہم نبی علیہ السلام کا بشری کہہ کر بیان کریں گے. جائیں گے نام سماعت کروا لیں کہ 12 ربیع الاول کی رات کو شاید یہاں محفل بات ہو رہی ہے.